آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا تھا اسلام آباد کے اندر، وہ منسوخ کر دیا گیا۔ آپ کا اجازت نامہ جو تھا وہ معطل کر دیا گیا۔ یہ بتائیں کہ اب کیا پلان ہے آپ کا آگے اسلام آباد جلسے کے حوالے سے؟ یہ جلسہ ہوگا بھی کہ نہیں؟ چونکہ کافی مہینوں سے پہلے بھی آپ کا جلسہ پلان ہوا تھا رواد کے اندر، وہ بھی پھر آپ نے منسوخ کر کے پھر سوات آپ لے گئے تھے جلسہ اپنا۔ کیا ہوا کہ صبح تک تو آپ کا ارادہ تھا، تحریک انصاف کے اعلانات یہی تھے کہ ہم جلسہ کریں گے، پھر صبح کے بعد پھر اچانک سے اعلان ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے جلسہ؟ صبح فیصلہ تبدیل کیوں ہوا تھا وہ؟ تھینک یو، بہت تبدیل نہیں ہوا۔ رات کو ہمارا لیٹ جب یہ سارا کچھ ہوا ہے، ہمارا جو تھا اجازت نامہ جو ہے جو کینسل کیا گیا، اس کے بعد ہماری میٹنگ ہوئی تھی رات کو کوئی 11:30 پونے 12 بجے، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ صبح ہم کورٹ میں کنٹیمپٹ موو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آج صبح وہ لگ گئی اور اس کی ہیئرنگ بھی ہو گئی تو پھر ہم یہ وہاں سے اجازت نامہ دوبارہ لے کے یہ جلسہ کریں گے، بیکاز ہم بینگ اے لا ابائڈنگ پولیٹیکل پارٹی وی ڈو ناٹ وانٹ کہ جی ہم کسی طریقے سے بھی جو ڈیسیشن ہے ایڈمنسٹریشن کا اس کو وائلیٹ کریں۔ تو آج صبح ہمارے لوگ گئے وہاں، بہت سارے ہمارے لوگ وکلا وہاں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی تعداد میں ہمارے ایم این ایس بھی وہاں پہنچے۔ اس کے اوپر جو ٹیکنیکل پرابلم یہ ہوا کہ جو وہاں جج موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ جب تک مجھے یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ مارک نہیں کریں گے اس وقت تک میرے پاس پاورز نہیں ہے کہ میں ان کو آج سن سکوں۔ تو یہ میں ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہوں، منڈے کو لگا بھی دوں گا، فکس کر دوں گا، لیکن آج نہیں سن سکتا۔ تو چونکہ آج کورٹ نے ہمیں سن کے اور ہمیں مطلب ریلیف دینے کی پاسبلٹی جو تھی وہ ختم ہو گئی، کنسیکوینٹلی ہم نے دوبارہ میٹنگ کی پولیٹیکل کمیٹی کی، واپس جا کے 12 بجے کے قریب وہ ختم ہوئی، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا یونینیمسلی کہ ہمیں ایک آخری موقع دینا چاہیے ایڈمنسٹریشن کو، اور اگر ہم یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اگر اب یہ اس دفعہ ہمیں اس وقت تو میرا خیال ہے کہ کورٹ سے ریلیف مل جائے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے ہمارا یہ عاشورہ کے انشاءاللہ تعالیٰ فوراً بعد ہم کریں۔ اگر وہ خدا نخواستہ کو پرابلم ہو جاتا ہے، یا یہ اگر کوئی اور ہمارے جو جلسے کی پرمیشن ملتی ہے اور اس میں ایڈمنسٹریشن پھر یہی کام کرتی ہے، تو ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے جی کہ ہم ارسپیکٹو آف whether we have the NOC or not، ہم اپنے جلسے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جب دفعہ 144 لگی تھی آپ کی پارٹی نے یہی بات کی تھی، آپ نے بھی یہی بات کی تھی کہ اب ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ اسلام آباد میں دوسری مرتبہ آپ کا جلسہ ہوتے ہوتے رہ گیا، اور اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ نہیں دیکھیے، جو آپ کا کلیم بھی ہے کہ فارم 45 کے مطابق تینوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف آپ کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں یہاں سے، تو آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے سب سے۔ تو یہاں تو انتظامیہ تو کرے گی، آپ کو کبھی نہیں کرنے دے گی جلسہ، کبھی بھی نہیں کرنے دے گی آپ کو جلسہ، وہ شاید آپ کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی اس انالیسس سے، اور یہی بات ہماری کمیٹی کی میٹنگز میں بھی کل رات کو بھی اور آج بھی بہت سارے ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے، ممبرس تھے، انہوں نے اسی خیال کا اظہار کیا، اور میرا ذاتی خیال بھی بالکل یہی ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ لاسٹ جلسہ منعقد نہ کرنے کی وجہ کوئی اور نہیں تھی سوائے اس کے کہ جی اسلام آباد کی بجائے روات میں جو یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے، اور پھر جو پریمیسز انہوں نے ہمیں دیا وہ اس کے ایک تنگ انٹرنس اس کی صرف تھی وہاں، اور وہ FWO کے پاس تھا، تو کسی وقت بھی وہ ہمیں انکار کر سکتے تھے۔ آج یہ جلسہ جو ہے اسی کی ان لیو آف دیٹ جلسہ تھا، یہ دوسرا جلسہ نہیں تھا۔ میرا سوال یہ سر کہ آج اگر خان صاحب باہر ہوتے کیا وہ یہ جلسہ منسوخ کر دیتے انتظامیہ کے کہنے پر؟ خان صاحب باہر ہوتے تو سچویشن بہت طریقوں سے ڈیفرنٹ ہوتی میرے بھائی، صرف ایک طریقے سے نہیں۔ خان صاحب کی پریزنس بائی اٹ سیلف بہت بڑا ایک امینس بوسٹ ہے پارٹی، کیونکہ آپ کے ناقدین کو پھر موقع ملا آپ پہ تنقید کرنے کا۔ پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ پہ فواد چودھری آج میری سے بات ہوئی تھی شام میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناکامی ہے، یہ بالکل اٹر فیلئر ہے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کا۔ وہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے دعوے نہ کرتے اگر وہ جلسہ نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیے کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، فرینکلی اس سے ہمارا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ اپنا نیریٹو لے کے لوگ نکلتے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری۔ آج بھی اس وقت بھی آپ چلیے، میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں آپ کو لے چلتا ہوں، آپ جا کے ترنول جہاں جلسہ تھا وہاں لوگوں کی تعداد دیکھیے، تو کر لیتے جلسہ پہ موجود، لیکن ہم وائلیشن ہوتی، ہم آخری یہ دفعہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے جی کہ ہمارے ایک جو میجورٹی اوپینین تھا ہماری کل کی رات کی میٹنگ میں بھی اور آج بھی یہ تھا کہ جی ایک آخری موقع پھر دے دیجئے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں فائن کیا ہوگا۔ لیکن اتنی بڑی ہماری جو لوگ آئے ہیں بلوچستان سے لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے دفتر میں، دیکھیے اس کے بعد ہم نے ان کو ٹینٹ لگا کے بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ کل تک تو بات رات تک تو یہ ہو رہی تھی کہ حکومت نے خود ہی آپ کے جلسے کی جو ہے نا وہ کر دی ہے، مارکیٹنگ کر دی ہے، پروموشن اس نے خود کر دی ہے، پابندی لگا کے NOC منسوخ کر کے۔ پنجاب سے بھی بڑا سخت ری ایکشن دیکھنے کو مل رہا تھا، لگ یہ رہا تھا کہ بڑا ایگریسو قسم کا جلسہ آج آپ کا ہوگا۔ آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے ہاں کہ حکومت نے پروموشن تو نہیں کی، لیکن ہمارے جلسے کو ختم کرنے مارکیٹ کر دیا نا، انہوں نے اس کی اتنی مارکیٹنگ کر دی کہ ہر کوئی بندہ آگاہ ہو گیا کہ جی کیا ہو رہا ہے۔ فرینکلی
वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, द क्वेश्चन ऑफ डफर्स बेसिकली, ये समझ ही नहीं पाते कि मार्केटिंग होती क्या है, आप किस तरीके से हैंडल करते हैं पब्लिक ओपिनियन को। पब्लिक ओपिनियन जो है वो कोई तो सर फिर नाकाम हो गए ना, फिर ये जलसा ना करके पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप नाकामी है ना। नाकामी नहीं है समर साहब, इतना आप जुल्म ना करें। ये अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी वो नाकामी नहीं कहते, कमजोरी कह देते हैं, थोड़ा सा डाउनग्रेड करते हैं, नाकामी कमजोरी कह देते हैं। नहीं, कानून नहीं, ये कमजोरी भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी इट्स अ मैनिफेस्टेशन कि जी ये एक लॉ अबाइडिंग पॉलिटिकल पार्टी है और हम लॉ की राइट साइड के ऊपर रह के अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है उनको करना चाहते हैं। अब देख लीजिएगा इसके बाद क्या होता है, आपके सामने ही है। अब आप खुद ही करेंगे, अब की मरतबा लॉ अबाइडिंग है, नेक्स्ट टाइम किया तो फिर नहीं होंगे वो, ये फैसला हो गया। अच्छा ये बताएं मुझे सर कि आगे अगर हम मजीद, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि लॉ के अंदर रह के ही करें, मतलब अगर हमें इजाजत देते जाते हैं हम अप्लाई कर, इजाजत तो कभी नहीं मिलेगी ना, आपको तहरीक चलाने की इजाजत मिलनी है, ना आपको जलसे करने की इजाजत मिलनी है, ना आपको किसी एहतजाज की इजाजत मिलनी है। यही क्राइसिस, कभी दफा 144 लग जाएगा, कभी आपकी एनओसी मंसूख होगी। तहरीक अगर आपको चलानी है तो फिर वो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को फिर खातिर में लाया। और यहाँ पे तो अब सर सवाल ये भी उठने लग गया कि जो पार्टी एक जलसा नहीं कर पा रही, वो अपने लीडर को रिहा कैसे करवाएगी? हम उस नहज के ऊपर खड़े हैं जहाँ के ये अब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और इस ज़मीन के नाखुदाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहते हैं कि हमें पुश करना, कि हम इग्नोर करना शुरू कर दें इनके डायरेक्टिव्स। तो उसके बाद क्या होगा? आज जितनी तादाद में लोग निकले हैं, दुनिया की कोई भी तहरीक सर जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती, और एडमिनिस्ट्रेशन कभी किसी तहरीक की इजाजत देती भी नहीं है। सर सवाल अब जो दुनिया की कोई किसी मुल्क में इतनी फस्तायत, इतना जबर और इतनी बर्बरियत भी नहीं होती है जितनी यहाँ हुई है पंजाब में खासकर, और हो रही है इस वक्त भी। भाई उसको भी कंपेयर करें। अच्छा सर सवाल अब ये लोग भी करने लग गए, आपकी पार्टी के लोग जो है ये सवाल करने लग गए हैं कि जो एक जलसा नहीं कर सके इस्लामाबाद जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, वो खान साहब की रिहाई कैसे करवाएंगे? यार ये मैं इस किस्म के सवाल का जवाब देना मेरे ऊपर बनता है, इस किस्म के बेहुदा लोगों के कमेंट का। हम क्या कर रहे हैं यहाँ? एक साल से क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी के कारकुनान के अंदर ये जो है एक फीलिंग उनके अंदर पैदा हो रही है ना, ये अपने पार्टी के कारकुनान के जज्बात का हम बड़ा एहतराम करते हैं और हम समझते भी हैं कि वो क्यों ऐसी बात करते हैं, लेकिन जो हमारे क्रिटिक्स हैं, परमानेंट क्रिटिक्स हैं, उनकी बातों को हम बिल्कुल सही हो गया।